السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی اہلہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے زیر اہتمام دو روزہ عظیم الشان کانفرنس کا آج دوسرا دن ہے، جس کا عنوان سماجی برائیوں کا تدارک۔ اسی ضمن میں چند باتیں آپ تمام کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اصلاح معاشرہ یہ ایک وسیع موضوع ہے۔ سماج و معاشرے کی اصلاح کرنا یہ امت مسلمہ کے اہل علم کا، علماء کا فریضہ ہے، اور رب العالمین نے ہمیں جس لقب سے، جس ٹائٹل سے نوازا ہے اس کام کے لیے، وہ ہے خیر امت۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تو آئیے آج ہم بالکل اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اصلاح معاشرے کی بنیاد کہاں سے ہو، کیسے ہو۔ ہر ایک کو یہ احساس ہے، فکر ہے کہ آج سماج و معاشرہ بگڑ رہا ہے، بگڑ چکا ہے، بلکہ جرائم کی ایسی بھرمار ہے کہ سماج میں گناہ اور جرائم آج گناہ نہیں رہے۔ گناہ کو آج لوگ اپنی زندگی کا ایک لائف اسٹائل انہوں نے بنا لیا ہے، جرم کو پیشہ بنا لیا گیا۔ تو ایسی صورتحال میں جمعیت اہل حدیث کا یہ اقدام، یہ فیصلہ اور یہ کانفرنس تمام مسلمانوں کو، برادران اسلام کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ان حالات میں ہم خیر امت کا رول ادا کریں۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے میں چند نسخے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیسے اس کا آغاز کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کہ حلال بالکل کلیئر ہے، واضح ہیں، اسی طرح حرام بھی واضح ہیں۔ حلال و حرام کے درمیان کچھ مشتبہ اور ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں۔ یہی بہت خطرناک ہے، یہی معاشرے کو تباہ کرنے والی ہیں۔ شہوات اور شبہات یہ سماج و معاشرے کے لیے ناسور ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق سماج و معاشرے کو پاک کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ کیا تھا؟ وہی نسخہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا۔ کہا کہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوا ہے، اس کی فطرت سلیمہ توحید پر ہے، لیکن سماج و معاشرہ اس کے یا تو یہودی بنا دیتا ہے، یا نصرانی بنا دیتا ہے، یا مجوسی بنا دیتا ہے۔ اس میں اس انسان کا دوش نہیں ہے۔ ہر گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، چاہے مسلم گھرانے میں پیدا ہو یا غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہو، وہ بچہ فطرتاً توحید پرست ہوتا ہے، اسلام اس کی فطرت میں ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاح اور کامیابی، نجات اس بات پر ہے کہ جس نے اپنے اندرون کی اصلاح کر لی۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی ہے، ایک کا نام ہے خیر، دوسرے کا نام ہے شر۔ تو خیر و شر ہمارے اندر موجود ہے، تو اب کرنا کیا ہے؟ خیر و شر دونوں چیزیں موجود ہیں، تو ہمیں خیر کے راستے کو اپنانا ہے، شر سے بچنا ہے، اور یہی ہماری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ معروف اور منکر یہ دونوں چیزوں کو جاننا ہے، معروف کو اپنانا ہے اور منکر سے بچنا اور بچانا ہے۔ معروف میں سب سے بڑا معروف اللہ کی کبریائی، اس کی توحید ہے۔ اس کے بعد معروفات کی قسمیں ہیں، ایک انسان کو دوسرے انسان سے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے خندہ پیشانی سے، خوش دلی سے ملنا بھی نیکی ہے، یہ بھی معروف ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ بھی معروف ہے۔ نیکیوں میں اعلیٰ ترین درجہ یہی ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ صدقہ۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نیکیوں میں اور ایمان میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ توحید کا ہے، ایمان کا ہے، اور اسی طرح اعمال میں سب سے کم ترین نیکی یعنی ایمان کا درجہ یہ ہے کہ کسی کو تکلیف سے بچانا، تکلیف نہیں دینا۔ تو آئیے محترم حضرات، ہم اصلاح معاشرے کے لیے سب سے پہلے اپنے دلوں کی اصلاح کریں۔ میں نے جو حدیث رکھی ہے، اس طویل حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغہ، اے لوگوں سنو، ہمارے اس جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ القلب، دل ہے وہ۔ تو اصلاح کا آغاز، اصلاح کی ابتدا نفس کے تزکیے سے، دلوں کی پاکیزگی سے۔ اور دل کیسے پاک ہوں گے؟ دل کیسے پاک ہوں گے؟ دل اللہ کی توحید سے پاک ہوں گے، دل گناہوں سے بچنے سے پاک ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے دل کے اندر بے شمار قسم کی خرابیاں ہمارے دل میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ تو اس دل کو پاک کرنے کے لیے قرآن و سنت میں جو نسخہ، جو علاج بتایا گیا ہے، مختصر یہ ہے کہ ہم حسد، بغض، ریاکاری، کینہ، کپٹ، تکبر، غیبت، ظلم، گناہ، جرم، فحش، نفرت اور منکرات، اور ساتھ ہی ساتھ فتنہ و فساد سے بچیں، خود پسندی کے مرض سے بچیں، نشہ، شرک، نفاق، کفر، بد اخلاقیاں، یہ وہ تمام برائیاں ہیں جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ اگر دل درست ہو جائے، دلوں کو پاک کر لیا جائے تو سارا معاشرہ پاک ہوگا، کیونکہ یہاں پر سوال ہے معاشرے کو نیک بنانے کی، معاشرے کو پاک کرنے کی، معاشرے کی اصلاح کرنے کی۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، نیتوں کو درست کرنا ہوگا، دل میں اللہ کا ڈر، خوف بٹھانا ہوگا۔ چونکہ میں نے ابھی بتایا کہ ہمارا دل خیر و شر کا سرچشمہ ہے، تو ہمارے دل کو ہم پاک کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر کو ٹٹولیں، دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کی اصلاح کی پہلے بڑی فکر ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم اپنے اندر کو پہلے ٹٹول کر دیکھیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بچاؤ، وہ اہلیکم نارا۔ اس کے بعد دوسرا حکم کیا ہے؟ اہل و عیال کو۔ اور یہی طریقہ اللہ کے نبی کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی آپ نے ایسی تربیت فرمائی کہ آپ پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تو جہنم کی آگ سے بچنا یہ سب سے بڑا کام ہے، تو یہ آسان نہیں ہے۔ تو جہنم کی آگ سے وہی لوگ بچ پائیں گے جو دنیا میں گناہوں سے بچیں گے، جرائم سے بچیں گے۔ تو اب اس کی اصلاح کے لیے ہم ترتیب وار سب سے پہلے اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ ہمارے سارے کام، ساری عبادتیں، ساری نیکیاں اسی وقت قبول ہوں گی جب ہمارے اندر اخلاص ہوگا۔ اور آپ کو وہ حدیث یاد ہے، پھر میں آپ کو یاد دہانی کے طور پر بتاؤں گا کہ جہنم کی آگ 3 قسم کے لوگوں سے بھڑکائی جائے گی۔ نمبر 1، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو دین کے علم سے، شریعت کے علم سے نوازا ہے، اور لوگوں میں دین کی دعوت، تبلیغ، تعلیم و تربیت کا کام کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں اخلاص نہیں ہے۔ اور نمبر 2، وہ لوگ جنہوں نے اپنے مال اور اپنے سرمایہ کو اللہ کی راہ میں لٹایا، خوب خیرات، صدقات، انفاق، بہت کچھ کیا، یہاں تک کہ لوگوں میں بڑے سخی کہلائے، یہ بھی بڑا نیکی کا کام ہے۔ نمبر 3، اللہ کی راہ میں فنا ہونا، اللہ کی راہ میں شہید ہونا، اللہ کی راہ میں قربان ہونا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ 3 بڑی نیکیوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 بڑی نیکیوں کے ساتھ لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، دوزخ میں داخل ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیت پاک نہیں تھی، نیت میں اخلاص نہیں تھا۔ تو نیت کا بگاڑ آدمی کو نیکیوں کے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں
معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنے نفس کی اصلاح، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا۔ نمبر 2، قرآن کریم سے ہمارا ریلیشن، تعلق مضبوط ہونا۔ آج امت پوری تباہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے جتنا ہونا ہے اتنا نہیں اس میڈیا سے ہے، سیل فون سے ہے۔ یہ دو دھاری تلوار ہے۔ یہ کیا ہے؟ دو دھاری تلوار ہے۔ آپ اس کو اچھے کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، برے کام کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری نسلیں کیا کر رہی ہے؟ ایک گھر میں 5 افراد ہے، بڑے بچے سب مل کر، تو سمجھیے کہ 5 لوگوں کے پاس یہ موجود ہے اور اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تو گھر کی تربیت کون کریں گے؟ بچوں کی تربیت کون کریں گے؟ گھر کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن سے ہمارا ریلیشن اور تعلق مضبوط ہو، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے اللہ کا ذکر، اللہ کو صبح و شام یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، زبان سے ذکر، اللہ کی یاد، یہ ہمارا دل کی اصلاح کا قرآنی اور نبوی نسخہ ہے۔ اور نمبر 4، کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ نہیں بھیج سکتے، کم از کم نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا۔ تو کثرت درود سے بھی دلوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور نمبر 4، موت کی یاد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا الذکر حازم اللذات، یعنی الموت۔ نفس کو کچلنے والی، نفس کی شرارتوں کو ختم کرنے والی وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ موت کو خوب یاد کرو تم، تو ہمارے دلوں کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ایک اور نسخہ ہے اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے، ذات کی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کی اصلاح کے لیے، وہ ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم اس کا استعمال صحیح نہیں کرتے۔ وہ ہے ہماری آنکھیں اور ہماری زبان۔ آنکھوں کا غلط استعمال بھی انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے اس کا علم ہونا چاہیے۔ زبان یہ بھی ایسے ہی ہے کہ اگر آپ اچھی استعمال کریں گے تو آپ دنیا پہ راج کر سکتے ہیں۔ زبان شیریں تو ملک گیری، لیکن اگر زبان کا غلط استعمال کریں گے آپ تو یہی زبان ہم کو دوزخ میں لے جائے گی۔ بے دریغ بولنا، بغیر سوچے بولنا، اور اتنا بولنا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے پتہ ہی نہیں، تو زبان کا صحیح استعمال ہے۔ اسی کے ساتھ حرام روزی سے بچنا بھی عبادت ہے۔ حرام خوری سے بچنا یہ بھی بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ آج کتنے ایسے ہیں جو سود کی، رشوت کی اور حرام تجارتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اس سے بچنا ہی نہیں چاہتے۔ تو یہ دلوں کی اصلاح کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح معاف کرنا اور درگزر کرنا، کینہ کپٹ سے اپنے دل کو پاک کرنا، اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگ جو دنیا میں جنہوں نے تکبر کی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ پوچھے گا این الجبارون و این المتکبرون۔ تو وہ لوگ جو تکبر کی زندگی گزار رہے تھے اور جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں جانا، یہاں تک کہ سب سے بڑا متکبر فرعون نے انا ربکم الاعلی کہہ کر دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ بن گیا، اور ہم سب کے لیے یہاں عبرت ہے۔ اسی کے ساتھ حضرت آدم، ان کے اندر عاجزی، انکساری، فروتنی، یہ صفت اللہ کے قریب کرنے والی ہے۔ تبھی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور ایک نسخہ یہ بھی ہے صالحین کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا۔ آج ہمارے نوجوانوں کی ہماری صحبتیں بری ہے۔ ان صحبتوں میں ایک اور صحبت جو غیر محسوس طریقے سے ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے ہر حال میں، وہ ہمارا دوست، ہمارا یار، ہمارا جگری دوست بنا ہوا ہے، وہ آپ کے ہمارے جیبوں میں ہیں۔ تو اس کی اصلاح کرنا، ہمارے اپنے دوست کی اصلاح کرنا، یعنی اس کا صحیح استعمال کرنا۔
اسی طرح بری محفلوں سے بچنا. سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اکیلے میں تنہائی میں کوئی گناہ کرتا ہے اور دن کے اجالے میں لوگوں کے سامنے فخریہ طور پر اپنے جرائم کو اپنے گناہ کو پیش کرتا ہے تاکہ اس کے دوست و احباب اس سے محظوظ ہو. تو یہ بدترین لوگ ہیں. اسی طرح سوشل میڈیا کا غلط استعمال. ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کو یہ کیسے اپنی مٹھی میں لے رکھا ہے. سب اس کے غلام ہو چکے ہیں الا ماشاء اللہ. اس کے دیوانے ہو گئے ہیں. اس کے لیے اپنے بیوی بچے اپنی ذمہ داریوں سے اللہ کی عبادت سے ہر چیز سے غافل ہیں. اتنے منہمک مشغول ہیں کہ کب اذان ہو رہی ہے کب ماں بلا رہی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس طرح کی بہت ساری قلبی امراض ہیں. یہ اگر اس کی اصلاح کر لی جائے تو ممکن ہے کہ ہمارے معاشرے کی سماج کی اصلاح ہوگی. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, قلوب کی اصلاح کرنے کی, دلوں کی اصلاح کرنے کی ہر ایک کو فکر اور توفیق بخشے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. جزاک اللہ خیرا. مرسی ٹی وی, پیغام رحمت.